خوش شریعت اصفہانی کچھ اس طرح معنی کرتے ہیں کہ جو دو معنی میں سے دوسرا معنی ہے، یعنی لا ناہیہ نہ لا نافیہ، اور اس کے لیے وہ شاہد لے کر آتے ہیں۔ ان میں سے دو شاہد پہلے پیش کر چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ارتکاز عرف پر پیش کیا جائے تو یہ لا ضرر کا ہر آدمی یہی معنی کرے گا کہ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ معنی عرف میں ارتکاز ذہنی ہے، یہ خود دلیل اس بات پر۔ اسی طرح لا کا معنی لا ناہیہ، لا ضرر یعنی کوئی ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچائے۔ امر اور نہیں آرڈر ہے یہاں پر۔ دوسرا جو ہے وہ دلیل کے طور پر جملہ ان کا تھا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ وہاں پر بھی لا رفث یعنی حج کے احرام میں شادی نہیں ہو سکتی ہے، لا فسوق یعنی تم لوگ آپس میں فسق و فجور کا کام انجام نہ دو، اور کوئی جھگڑے لا جدال یعنی تم ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرو حج کے موسم میں، احرام پہنے ہو جھگڑا نہ کرو۔ یہ دو دلیل انہوں نے پیش کی تھی۔ آج دو تین مثالیں اور پیش کریں۔ لا سبق ولا رمایا، فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر جملہ آیا ہے لا سبق، معروف روایت ہے کہ جوا نہیں کھیلا جا سکتا ہے، مسابقہ نہیں کیا جا سکتا، جوا نہیں کھیلا جا سکتا، پیسے نہیں لگائے جا سکتے ہیں، مگر تین کھیل کے اندر پیسے لگا کر جوا کھیلنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایک کشتی کا مقابلہ، دوسرا گھوڑے سواری، اور تیسرا تیر اندازی کا مقابلہ۔ کیونکہ یہ چیزیں جنگ میں کام آنے والی ہیں، کہ اسلام نے اس کو تشویق دیا ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں یہ پہلے سے ہی پریکٹس کر کے رکھیں تاکہ موقع پر کام آ سکے۔ اس کے اندر جوا بھی لگائیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ جہاد کا ایک حصہ ہے، یعنی جہاد کی پہلے سے ہی تیاری ہے خود بخود عوام میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تین کھیل کے علاوہ باقی جوا لگانا حرام ہے۔ آج کے حساب سے یہی تیر اندازی کا مقابلہ، یعنی بندوق توپ جو بھی چلا سکتے ہیں، بندوق سیکھنا مثلا آج کے حساب سے، مثلا کشتی کا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ کراٹے مثلا مثال کے طور پر، یا جو ہے وہ جی دوسرے جو ہے گھوڑے سواری، جیسے آج گاڑی ہے، گھوڑے سواری میں جو ہے جہاز ہے مثلا، شاید جہاز بھی آتا ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، فقہی لحاظ سے تو مراجع کا فتویٰ دیکھنا پڑے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑے سواری آج کل کی گاڑیوں پر تطبیق ہو جائے۔ ہاں ریس کا شاید مقصد نہیں، آج کل تو جو جہاز اڑانے کا مقصد ہے، جہاز اڑا کر کے جو ہے وہ دشمن کے محاذ پر جو بمباری کرنا ہوتی ہے مثلا، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مہارت ہو، جو بھی جنگ میں کام آ سکتا ہے، جہاد میں کام آ سکتا ہے۔ تو اس میں آغاز شیخ الشریعت کہتے ہیں کہ دیکھیں لا سبقہ کا لفظ لا نافیہ نہیں بلکہ لا ناہیہ ہے، یعنی تم ایک دوسرے سے جوا کے پیسے نہ لگاؤ۔ پھر چوتھا مورد بیان کرتے ہیں لا غش بین المؤمنین، یہ بھی جو روایت کا جملہ ہے،
لا غش بین المؤمنین، مومنین کے درمیان کوئی دھوکہ اور ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو ہے یعنی ایک دوسرے کو مومنین دھوکہ نہ دیں، ملاوٹ نہ کریں مثلا، تو یہ بھی جو ہے نہیں کے معنی میں لا آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ روایت میں آیا ہے، اس کو بھی انہوں نے قرینہ بنایا ہے۔ قرینہ اس بات پر کہ لا نہیں کے معنی میں، لا نفی کے معنی میں نہیں۔ علی مؤمنین، یہ روایت ہے سمرہ ابن جندب کی روایت میں، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین۔ اس علی مؤمنین کو شیخ الشریعت نے قرینہ بنایا کہ یہاں پر لا نفی کے لیے نہیں ہے، لا نہیں کے لیے ہے۔ کہتے کہ اگر لا نفی کے لیے ہوتا تو حکم ضرری وضو کی طرح، حکم وضو ضرری کی طرح اور حکم معاملہ ضرری غبنی کی طرح اگر کوئی حکم ہوتا تو کلی تھا، اس میں مومن و غیر مومن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، حکم سب کے لیے ہوتا، حتیٰ کافروں کو بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں یعاقب علی الکفار کما یعاقب علی الکفار فی اصول کما یعاقب علی الفروع۔ اس سے کہتے ہیں کہ جس طرح اصول میں ان کافروں کو عذاب دیا جائے گا، کافروں سے کہا جائے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ کہ میں تم مسلمان ہی نہیں تھے، کہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تم کو حق پتہ تھا، اس کے باوجود تم نے کیوں جستجو نہیں کیا، حق کے تلاش کی، یعنی اس کو نماز میں بھی پکڑا جائے گا، خالی خدا کی توحید میں نہیں پکڑا جائے گا، اس کو نماز میں بھی پکڑا جائے گا کہ تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی، وہ کہے گا میں تو مسلمان ہی نہیں، کہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تم نے کیوں حق کو تلاش نہیں کیا، تو دونوں پر عذاب آئے گا۔ تو کافرین پر عذاب اصول فقہ اور اصول دین اور فروع دین دونوں میں جو عذاب ہے، تو احکام ہمیشہ کلی طور پر سب کے درمیان مشترک ہوا کرتے ہیں۔ یہ علی مؤمنین کہنا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خاص حکم ہے، علی مؤمنین کہنا بتا رہا ہے کہ حکم نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہاں پر لا ضرر بتا رہا ہے علی مؤمنین، یعنی تم مومن ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، احکام شریعت سے ہٹ کر مومن کو ایک آرڈر دیا جا رہا ہے، ورنہ علی مومنین کہنے کی کیا ضرورت ہے، حکم الہی سب کے لیے ہوا کرتا ہے، خالی مومن کے اوپر کیوں آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ علی مومنین کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم خاص طور پر مومنین کے اوپر آیا ہے۔ بس لا علی مؤمنین کا لفظ نفی احکام کلیہ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ خاص حکم آیا ہے، مومنین کو نہیں کیا گیا کہ یہ کام نہ کرو، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرر پہنچانے کا کام نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جوا کھیلنے کا کام نہ کرو۔ ہاں وہ پھر اس کو توجیہ کریں گے، تخصیص دیں گے اسلام کو مومن میں، تو اس کے نتیجے میں پھر وہی بن جائے گا، وہ عام ہے۔ ہاں پیغمبر کا سمرہ ابن جندب کی آیت ایک جگہ پر اس طرح سے آیا ہے، یہ وہ جو ہے اس میں معاملہ کیا تھا باقاعدہ، اس کے دو روایت جو ہے، دو آیت کے اوپر معاملہ کیا تھا، یہ جو ہے ابو ہریرہ کے ٹائپ کے لوگوں میں سے تھا،
ابو ہریرہ کے بارے میں تحقیق جو آئی ہے ابھی، ہمارے ایک بہت بڑے محقق ہیں، ان کی تحقیق جو آئی ہے وہ یہ کہ ابو ہریرہ اصل میں یہودی تھا، اور یہودیوں نے اپنا جاسوس بنا کر مسلمانوں کے درمیان رکھا تاکہ مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کو بگاڑا جا سکے، اس لیے یہ روایتیں بنائیں۔ اس کو خاص طور پر پلانٹ کیا گیا تھا پیسے دے کر کے۔ ابو ہریرہ کا اصل نام کچھ اور ہے، ابو ہریرہ اس کا نام جو ہے وہ ابن سبا ہے، اصل میں اس کو جو ہے تعبیر کر کے ابو ہریرہ بنا دیا ہے، ورنہ اصل میں یہ ایک اصل میں جاسوس تھا، اصل میں جو یہودیوں نے مسلمانوں کے درمیان پلانٹ کیا تھا۔ یہ تحقیق ابھی جو ایک بہت بڑے عالم نے تحقیق کر کے نتیجہ نکالا۔ ہاں، لیکن یہاں پر جو ہے اس کی پورا نام پہلے وہی تھا، چلا بعد میں اس کا نام پھر ابو ہریرہ رکھ دیا گیا ہے، چونکہ وہ ان کی طرف سے جاسوس تھا۔ بلکہ اصل کہا جائے کہ جتنے بھی خلفاء جنہوں نے حکومتیں کی اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا، اور پورا سپورٹ کر رہے تھے وہ اہل بیت کے خلاف، جو ہے کہ اہل بیت کے ہاتھ میں حکومت نہ آ جائے، اور اس سے ان کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے پہلے سے جاسوسوں کو درمیان میں رکھا ہوا تھا، اور خلفاء کی وہ مدد کر رہے تھے اور روایات کی توجیہ کر رہے تھے، جس کے نتیجے کے اندر خلفاء کامیاب ہو گئے، ورنہ اہل بیت کے مقابلے میں کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں تھا ان کا سب۔ یہ ساری تحقیق جو ہے وہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو آغائے سمرہ ابن جندب بھی اسی ٹائپ کے افراد میں سے تھے، جو پیسے لے کر بھی اور یہودیوں سے مل کر کام کرتے تھے۔ ہاں، اس لیے جو ہے بلکہ وہ جو ہے بہرحال یہ بات ہر ایک کے پاس تھوڑی کرنی ہے، ورنہ تو جو ہے ان کا اصل منبع جو ہے وہ ابو ہریرہ ہی ہے اصل میں، وہ تو ہماری تحقیق یہ ہے، لیکن اصل ان کے پاس تو ابو ہریرہ جیسی روایتی ہے زیادہ تر۔ مسئلہ یہی ہے ان کے، اسی لیے تو وہ کامیاب ہو گئے کہ جو یہودیوں نے ان کے ساتھ مدد کیا نہیں، جیسے آج کل ہاں، جیسے آج کل امریکہ جو ہے پیچھے سے مدد کرتا ہے دوسرے اسرائیل کی یا دوسرے اور ممالک کی، سعودی عرب کی مثلا، تو سعودی عرب خود تھوڑے کوئی کام کر رہا ہوتا، پیچھے سے یہ لوگ جو مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں سمجھنا آسان ہو گیا، پہلے سمجھنا بڑا مشکل تھا، اتنی ہوشیاری سے یہ کام کرتے تھے کہ عام آدمی تو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر آغائے شیخ الشریعت ایک اور دلیل لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے سمرہ ابن جندب کی روایت میں ترتیب صغریٰ و کبریٰ ہے۔ فرمایا انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، صغریٰ کبریٰ بیان، انک رجل مضار صغریٰ ہے، یعنی ایک شخص سے مشخص کر دیا کہ تم ضرر پہنچانے والے آدمی ہو، ولا ضرر ولا ضرار، اور کوئی ضرر و ضرار اسلام میں نہیں ہے۔ تو مقام نفی حکم میں اگر ہوتا تو خالی شخص کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ حکم ہمیشہ کلی ہوا کرتا ہے، تمام افراد مکلفین کے لیے آتا ہے، خالی شخص کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ شخص کو نشانہ بنا کر صغریٰ کبریٰ بنا کر اسی شخص کو جو کہا گیا کہ تم رجل مضار ہو، تو یہ شخصی ارتباط کو بتا رہا ہے۔ شخصی ارتباط میں لا نفی والا حکم نہیں آ سکتا ہے۔ بس اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لا ناہیہ ہے، اور لا ناہیہ دلالت کرتا ہے کہ تم ضرر نہ پہنچاؤ، تم ضرر نہ پہنچاؤ، ہر ایک جو ہے تم ضرر نہ پہنچاؤ، اسلام میں ضرر نہیں ہے۔ یہ ساری دلیلیں وہ تھی
کہ جس سے شیخ الشریعت نے یہ ثابت کیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار میں لا نفی کے لیے، نفی حکم کے لیے نہیں ہے، بلکہ نہیں آیا کہ تم ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچاؤ۔ آخرین دلیل اور شیخ الشریعت کی اس بات پر کہ لا نفی حکم کلی نہیں کر رہا ہے، بلکہ لا ناہیہ ہے، جو نہیں کر رہا ہے کہ کام نہ کرو۔ آخری دلیل یہ کہ متخصصین در لغت و آشنایان ترکیب عرب ان دونوں سے سوال کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابن اثیر کی کتاب نہایہ یا لسان العرب جو لغت کی کتاب ہے، یا مجموع البحرین، یہ جو ساری کتابیں ہیں ادب کے اعتبار سے، ہم اس کو جب ملاحظہ کرتے ہیں اور لا ضرر پر پہنچتے ہیں تو انہوں نے لا ضرر کا سب نے نہیں والا معنی کیا ہے۔ اس لیے عبارت نہایہ ابن اثیر میں لا ضرر کو اس طرح مانا ہے، لا یضر الرجل اخاہ شیئا، یعنی ایک مرد مومن کو اپنے برادر ایمانی کو کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ معنی کیا، یہ امر کا نہیں کا معنی کیا ہے، آرڈر والا معنی کیا ہے، اور سب نے ایسا معنی کیا۔ تو مطلب پتہ چلتا ہے کہ اہل لغت بھی معنی نفی نہیں کر رہے ہیں، معنی نہیں کر رہے، اور نفی ہوتا تو حکم کلی کی نفی ہو جائے، نہیں ہے تو خاص لوگوں کی نہیں کرنے کی عبارت ہے۔ بس اس لیے شیخ الشریعت کے لحاظ سے ثابت ہوا کہ لا ناہیہ ہے، اور لا ناہیہ کا معنی کریں گے کہ تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے آدمی کو نقصان نہ پہنچائے، یعنی کوئی مومن دوسرے مومن کو نقصان نہ پہنچائے، اسلام میں ایسا نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔